الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم. لائق صد احترام حضرات علماء کرام و معزز سامعین نظام و پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ، بہت دیر سے حضرات علماء کرام کے بیانات سے، نعت و منقبت کے اشعار سے مستفیض ہو رہے، کافی وقت گزر چکا. ان کہی ہوئی باتوں پر خداوند قدوس عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی باتیں اور بھی کی جائیں ان باتوں پر بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کرسیاں تھوڑی خالی ہو گئی ہیں سامنے کی، تو پیچھے سے جو سمجھدار حضرات ہیں بڑی عمر کے وہی تشریف لائیں، بچے نہ آئیں گے، جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے. بڑی عمر کے حضرات جن کی عمر 40 کے آس پاس ہو وہ حضرات ذرا قریب رہیں. ہر چیز جو بے جوڑ ہو اس سے نقصان ہوتا ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو حضرات سامنے ہیں تو وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں تو بات صحیح سمجھ میں آئے گی. اور توجہ کے معنی یہ ہے کہ جب آنکھیں بھی متوجہ ہوں، کان بھی پورے طور پر متوجہ ہوں اور دل بھی متوجہ ہو، جو اندر اتارتا جائے. ارے بولو تب تو بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. اور میں نہیں کہتا، یہ آیت کریمہ میں اکثر پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک یہ کان اور آنکھیں اور دل تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھا جائے، اور اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا، چاہے چھوٹی عمر والا ہو چاہے 70 سال والا. بھیا برا نہ مانیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری عمر تو 72 برس کی ہوگا، ہم چاہے جو دیکھیں. نہیں، ایسا نہیں. اللہ سب کے بارے میں پوچھے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تینوں چیزوں کے بارے میں بھیا کنٹرول میں رکھیں گے انشاءاللہ. بے چینی بہت ہوتی ہے لوگوں کو. نظر اتنی خطا کرتے کہ بچانے مشکل، بالکل بیرنگ ہوئی جا رہی ہے، نظر نہیں بچ پاتی جلدی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے. میں کے بارے میں بہت جانتے، باقی کچھ جانے یا نہ جانے. اس کا تجربہ 32 سال کا ہے، اس کو بہت جانتے ہیں، اور باقی کوئی جانے چاہے جلوے نہ کرے. اس کا بہت درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا یہ نہ کرو سر بھیا، اگر کرنا تھوڑا سا اور ادھر پیچھے ہو جب وہاں سے کر لو. ہاں نہیں کر لیں پیچھے ہٹ کے تھوڑا. ہمارا حال یہ ہے کہ اب تک ہمارے پاس یہ والا ہے، اس میں ہم نام نہیں لکھ پاتے، بچیاں لکھ دیتی ہیں، ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. تو بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو پہچانا نہیں. تو ہم کا بھیا ہماری مجبوری ہے کہ ہم خود سے لکھ نہیں پاتے، کوئی لکھ دے تو
نام آ جاتا ہے پڑھ لیتا ہوں تو بہرحال اس سے ہمیں تکلف ہوتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ ہمیں نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. پہلے تو یہ طے کریں آپ. اور یہ جو چھپر والا لے لے کے بیٹھتے جس کا استعمال ہر گھر میں ہے اور جتنی طلاقیں ہوتی ہیں اس میں 70% اسی کا دخل ہے. برا نہ مانیے گا. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ گھر میں ہر فرد کے پاس موبائل کا ہونا زہر ہے. گھر میں ایک آدھ ہو جس کا استعمال سارے گھر کے لوگ کریں تب تو آپ بچ جائیے گا. اور ہر ایک کے پاس الگ الگ ہو تو اس گمراہی اور فتنے سے بچنا آسان. بہتری طلاقیں نہ جانے کتنی ہوئی اور لوگوں نے بلایا کہ اس معاملے کو سمجھو. اس بارے میں چونکہ لوگوں نے جبرن مجھے عیدگاہ کا امام بنایا سن 92 سے. جب سے اس کو جھیلنا ہو تو اس کو بھی جھیلنا ہی پڑتا ہے. کہا امام اس کو بناؤ جو قاعدے کا کم سے کم. تو اس میں یہ بات زیادہ آتی ہے جب یہ نوبت آتی ہے صرف موبائل کی یہ دینے. ادھر 4 6 8 سال 10 سال سے سب سے زیادہ تباہی موبائل سے آ رہی ہے. جو لوگوں کے تعلقات بگڑتے ہیں, رشتے خراب ہوتے ہیں, بلا وجہ کی باتیں, اس سے کوئی فائدہ سوائے نقصان کا. تو طے کرو اس سے ہمیں بچنا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے عالم, حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم. بڑے آدمی ہیں, دنیا کے کئی ملکوں میں ان کے مریدین ہیں. دارالعلوم دیوبند کے لوگ ان سے متاثر ہیں. اتنے بڑے آدمی حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم بڑی عمر کے عالم ہیں. انہوں نے ایک رسالے کے اندر لکھا ہے کہ آپ چلتی پھرتی عورتوں پر نظر ڈالیں, نظر پڑ جائے گناہ اس پر بھی ہے, لیکن اس سے زیادہ گمراہی جو تصویریں ہوتی ہیں موبائل پر, فوٹو, اس پر ہے کہ اگر چلتی ہوئی پر نظر پڑی تو آدمی ٹوکے گا, تو آدمی شرما کے نظر پھیر لے گا. لیکن یہ آدمی گھر میں الگ بستر پہ پڑا ہوا ہے, راستے میں پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے. اب تو لوگ روڈ کے کنارے جیسے کوئی بھوکمرا بیل ہوتا ہے ویسے بیچارہ لیے جٹا کیا کر رہا ہے. یا اللہ توبہ. ہر وقت نظروں کو نقصان, ہر وقت زنا. میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آنکھ سے بھی زنا کا گناہ پڑتا ہے. اگر کوئی جھلک پڑ جائے تو معاف ہے, لیکن تبارہ کوئی قصدن نظر ڈال دے تو آنکھ کی زنا کا گناہ پڑے گا. علماء بیٹھے معلوم کر لو. اور ایک صاحب کہنے لگے اگر تیسری بار نہ دیکھے پہلی ہی بار میں کوئی گھورے, تو ہم نے کہا پہلی بار میں بھی آنکھ کی زنا کا گناہ پڑے گا قصدن اگر ایسا کرے تو. طے کرو ایسا. ارے بولو بھیا, ارے بولو بچیں گے اس سے. اس سے کوئی عمر کی شرط اور قید نہیں ہے. بچپنا کو چھوڑ دیجئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہتوں نے مانا ہے کہ 15 برس کی عمر بلوغ کی عمر مانی جاتی ہے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اس کے بالغ ہونے کی عمر اگر کوئی نشانی نہ پائی جائے تو 15 برس ہی مان لی جائے گی. وہ بھی چاند کے سال سے مانی جائے گی. جو 14.5 سال کے آس پاس ہوگی اس کو شریعت نے بالغ مانا ہے, مکلف کیا ہے, ذمہ دار ٹھہرایا ہے نماز اور روزے کا, شرعی احکامات کا. یہ سمجھ رہے نہیں؟ تو آج کل 20 سال تک لوگ بچپن میں گزار کر رہے ہیں. ابھی صاحب یہ 17 سال کا بھی 18 سال کا نہیں, شریعت نے 15 سال کا مانا. کتنا؟ وہ بھی انگریزی سے نہیں, چاند والے سال سے. انگریزی سے 14.5 سال کے آس پاس بنے گا. بھیا ذرا سے اس کو آپ ابھی رکھ لیجیے, بعد میں اپنا کریے. آپ ہاں تھوڑا سا جیب میں رکھ لیجیے. نہیں جیب میں رکھ لیجیے, ہم کو دکھے گا تو ہم تقریر بھولیں گے. ہم کو دقت یہ ہے, اور نہ کوئی اور عداوت نہیں ہے. ہاں ایک صاحب روزانہ کسی کے ہم مانگنے جاتے تھے کہ ہم کو اچار دے دیجئے, تو کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا. تو پیالہ جیسے لے کے پہنچتے تھے تو جو صاحب اچار والے تھے چڑ جاتے تھے کہ ہمیشہ لے کے کٹورے کھڑا رہتا ہے. تو کبھی کبھی کوئی چیز ہوتی ہے جو دقت کرتی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تو طے کرو نظروں کی حفاظت. موبائل سے جو گندی تصویریں آتی ہیں اس سے اپنا بچاؤ. استعمال چھوڑ دو نا اس کا استعمال. اس میں بولیے کہ بھائی خیرات آ جائے, نعت آئے, تقریر, ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس میں کھود بید نہ کریے. استعمال ہو تو کم سے کم ایسا استعمال ہو. اللہ صحیح طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک حضرت مولانا حکیم الاسلام صاحب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک کتابچے کے اندر حضرت نے بیان فرمایا تو مجھے وہ یاد آیا کہ اللہ جب جنت عطا فرمائے گا، جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا، تو تمام جنتی جنت کو پہنچ جائیں گے، اور جنت کی سبھی منزل میں یہ انتظام ہوگا۔ جنت کی ہر منزل میں اللہ دیدار کرانے نہیں آئے گا، جنت کی سبھی منزل میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ بہت غور سے سنیے گا۔ تو ایک منزل نیچے، اس کے اوپر دوسری منزل، پھر تیسری منزل، ایسے ایسے کرتے کرتے 99 جنتیں نیچے ہیں، سبھی منزل میں ایک جنت ہے جس کے اوپر اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور جنت کی چھتیں کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوگی۔ اب تو لوگ تھوڑی تھوڑی، چچا میاں ذرا سا کہہ دیجئے ادھر ہے، ہماری طرف دیکھیں، چاہے سنائی بھلے نہ پڑے، دیکھیے پورے پورا۔ تو جنت کی سبھی منزل میں اللہ اپنا دیدار اپنے بندوں کو کرائے گا۔ حضرت مولانا سفیان صاحب مدد اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، بڑا جامع بیان تھا۔ ایک جھلک آپ دیکھ لیجئے بس، جو نظروں کی حفاظت کرنے اپنی۔ جنت کی سبھی منزل میں تمام جنتی پہنچ جائیں گے، اور جنت چھوٹی چھوٹی نیچی نیچی نہیں ہوگی۔ اس کو آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ جنت کی اونچائی بہت زیادہ، کتنی زیادہ؟ جتنا زمین سے آسمان اتنی ایک ایک جنت کی چھت کی اونچائی ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عرضها السماوات والارض، جی جنت کی لمبائی چوڑائی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بڑھ کر، تو ایک ایک جنت اتنی اونچی اونچی۔ بھیا مہمانوں کو کھانا کے لیے لے جائیے۔ اب یہ بلا وجہ ہمارے لیے کیوں اتنی دیر تک کھیلیں؟ جو ہمارے مہمان ہیں مولانا سفیان صاحب ہیں اور مفتی صاحب ہیں، یہ مولانا مختار صاحب وغیرہ، انس فارغ ہو لیں، اور جب تک بیان ہو جائے گا پھر آ جائیں گے، اپنے دعا ہو جائے گا۔ ہاں اور کیا، بار بار ہمارے چکر بھوکے کیوں رہیں گے؟ نہیں کوئی بات نہیں۔ اچھا درود پاک پڑھ لیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، تو جنتی اپنی اپنی جنتوں سے نکل کر وہاں سواری والا مسئلہ تو پھنسے گا نہیں۔ کوئی یاقوت کے گھوڑے پر بیٹھا ہوگا، اشارہ کرے گا، وہی اس کو پہنچا دے گا جنت کی سوئی منزل۔ کوئی اپنی مسہری پر بیٹھا، وہ مسہری پہنچا دے گی جنت کی۔ ارے بولو بھائی، وہاں کوئی سواری کا مسئلہ نہیں ہوگا دنیا کی طرح، وہاں کوئی لفڑا جھگڑا نہیں ہے۔ جنتی اپنی اپنی جنتوں سے نکل کر سبھی جنت کو پہنچ جائے گا، تمام جنتی وہاں جمع ہو جائیں گے۔ جنت تو بہت بڑا میدان ہوگا۔ ایک مرتبہ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا، بیچ میں نقطہ پڑا ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل امین ذرا بتا دیے نقطہ کیسا، یہ آئینہ کیسا؟ آئینہ سمجھتے ہیں نا؟ تو بیٹھو آرام سے۔ شیشہ یار، آئینہ تہات میں شیشہ۔ اب آئینہ کی بات آئی تو ایک بات ذرا سا جبرن آ رہی تو اسے سن لیجئے، ہضم کر لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، اپنی برائی زیادہ دکھے دوسروں کی سائڈ سے دکھے گی۔ جب آپ آئینہ دیکھو گے نا، اپنا پورا چہرہ دوسروں کا تھوڑا تھوڑا دکھے گا، تو یعنی اپنا عیب دکھتا ہے، یہ سمجھ لیجئے گا۔ آدمی ہر ایک کو فلانے ارے بہت ویسے آدمی، فلانے مفتی سے آ رہے ہیں ویسے آدمی، فلانے نمازیں آ رہے ہیں نماز، فلانے حاجی صاحب، اور تم ہم ماشاءاللہ حرم سے آئے۔ کسی سے پوچھ کے دیکھو اپنی کمی بیان کرے گا ہی نہیں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ سمجھ جاؤ پورا لب ہے، آئینہ میں اپنا ایک دکھتا ہے نا، بس اللہ صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ہاتھ میں آئینہ تھا، بیچ میں نقطہ۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل امین ذرا بتاؤ تو صحیح آئینہ کیسے، بیچ میں نقطہ کیسا؟ وہ کہنے لگے اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، میدان مزید کی مثال، مزید کے معنی زیادتی کے، مجید کے معنی بڑائی کے، اس کو آپ سمجھ کے دیکھیے گا۔ کہا یہ میدان مزید کی تعریف، کہا کیا چیز؟ کہا اللہ نے جنت کی سبھی منزل میں اتنا بڑا میدان، اتنا بڑا میدان بنایا۔ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام 1000 سال تک ٹہلنے کے بعد بھی پورے میدان کو نہ ٹہل پایا،
اتنا بڑا میدان اللہ نے جنت کی سبھی منزل میں بنایا ہے، جس میدان کا نام ہی میدان مزید ہے۔ ایسا بھاری بھرکم تیزی کے ساتھ چلنے والا فرشتہ جب اللہ نے ان کو بھیجا، جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھ دی، ان کے ابو جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جنت سے وہ دمبا لے کے اتنی تیزی کے ساتھ اترے۔ علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں چشم زدن جتنی دیر میں پلک جھپ جائے، اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ ہر ایک قدم پر جاتا تھا، ہر ایک قدم پر جاتا تھا، معراج کی شب تا حد نظر، ہر ایک قدم پر جاتا تھا، معراج کی شب تا حد نظر، سوچو کہ براق انور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، سوچو کہ براق انور کی۔ جبریل امین علیہ السلام کی پرواز، اللہ اکبر۔ علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں چشم زدن جتنی دیر میں پلک جھپ جائے سدرۃ المنتہا سے زمین پر، اتنی تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ چلنے والا فرشتہ کہتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام 1000 سال میں بھی پورے میدان کو نہ ٹہل پایا۔ بہت غور سے سنیے گا بھیا، پیچھے تک سب۔ والد صاحب ایک مثال میں کہا کرتے تھے، ایک صاحب گئے تقریر سننے، پڑوسی بھی گیا، تو والد صاحب نے کہا بھائی پیاز کھانا حرام ہے، تو پڑوسی آیا، اس نے بیوی سے کہا سن پوری پیاز کی ٹوکری اٹھا لا۔ کہا خیریت تو کوئی دماغ تو نہیں پھر گیا؟ کہا بات نہ کرنا پٹائی کر دیں گے۔ تو آدمی ذرا تیز مزاج کا تھا، بیوی ڈر گئی کہ ہو سکتا ہے کٹائی کر دیں گے۔ پیاز کی ٹوکری لیا، اس نے راتے میں پوری ٹوکری اٹھا کے کوڑے خانے پھینک دی۔ پھینک پھاک کے جب آیا تو بیوی نے کہا سنو تم ہی اکیلے تھے، کوئی اور تھا پڑوس والا جو تقریر سننے گیا تھا؟ کہاں پڑوسی بھی گیا تھا۔ کہا اس سے ذرا پوچھو صبح۔ تو صبح پڑوسی سے پوچھا کہ بھائی صاحب مولوی صاحب نے تقریر میں کیا کہا تھا؟ کہا تھا پیاز کھانا حرام ہے۔ ارے یار ہم کچھ نیند میں تھے، ہم نے سمجھا پیاز کھانا حرام ہے، لفڑا ہو گیا گھر میں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو بھیا، تو ہاں پوری توجہ جب رہے گی تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ صاحب ہماری تقریر بہت سنتے ہیں لکھنؤ میں، کلیان پور میں، تو سنتے کچھ ہیں صبح ہوٹل پہ بیان کچھ اور کر دیتے ہیں، اور بہت بیچارے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن کچھ اور سن لیتے ہیں۔ اللہ صحیح طرح سے پوری توجہ کے ساتھ سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے اتنا بڑا میدان، اتنا بڑا میدان 1000 برس میں نہ ٹہل پائے۔ اور آقا فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے کئی سو بازو عطا فرمایا، اگر وہ 2 پر 2 ہی بازو کھول دے پوری دنیا پر کے نیچے ڈھک جائے، بند ہو جائے، اتنا بھاری بھرکم فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ نے جن کے بارے میں کہا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ امانت دار فرشتہ جس کو اللہ نے بتایا، کہنے لگا اللہ کے حبیب علیہ السلام 1000 سال میں پورا میدان نہ ٹہل پایا، اس میدان کے اندر اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، بیچ میں اللہ کی کرسی لائی جائے گی، پورا کا پورا میدان ہی بھر جائے گا، تمام جنتی اپنی اپنی سواریوں سے چل کر پہنچ کر اس جنت میں پہنچ جائیں گے، اور وہاں چاروں طرف سے نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، علماء ربانیین کے لیے کرسیاں لگائی جائیں گی، وہاں غالیچے اور قالینیں بچھا دی جائیں گی، تمام جنتی جمع ہو جائیں گے، سب کے جمع ہو جانے کے بعد جنت میں بیچوں بیچ میں اللہ کی کرسی رکھ دی جائے گی، جیسے ہی اللہ کی کرسی رکھی جائے گی پورا کا پورا میدان ہی بھر جائے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے کرسی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے میدان بھرے، تو ان کا لب لب نہ بناؤ، کرسی ہوگی اللہ کی، یہ دنیا والی تھوڑا ایک دھکا میں نہ جانے کرسی والا نہ پتا ہو، کرسی تو بیچاری کامز گئی، ارے ہوتا نہیں ہوتا بھیا، کرسی سے بچا کرو، کرسی کے طلبگار بہت ہے، جب دھکا لگتا ہے تو لاپتہ ہو جاتے ہیں، بس اس کا سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ ہاں جو عہدے کا طالب ہو اس کو عہدہ وہ
آج کل لوگ عہدہ مانگتے ہیں. ایک بات مجھے یاد آئی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ وقت نے کہا آپ جج ہو جاؤ. اب تو اگر 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ دینا پڑ جائے تو ابھی پوری کھیتی باڑی مکانے بیچ دے کے ہم کو جج بنا دو. ارے بچے کا سارا گھروں بار لٹا دے گا، ہم کو جج بنا دو. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ وقت نے کہا جج کا عہدہ قبول کرو. حضرت نے کہا نہیں قبول کروں گا. حضرت نے انکار کر دیا. حضرت کا لڑکا بھی بہت پڑھا لکھا تھا، اس نے جج کا عہدہ قبول کر لیا. حضرت نے اپنا کھانا لڑکے سے الگ کر لیا. حضرت یہاں کھانا پکڑ کے آیا، وہاں اور لوگ بھی کھایا کرتے، مریدین کھایا کرتے تھے. ایک دن کھانا آیا، حضرت نے کہا کھانے میں کچھ شبہ محسوس ہو رہا ہے، گھر میں پتہ کر لو صحیح. گھر میں جب پتہ کیا گیا، کہا حضرت آٹا گھر ہی کا، ساری چیزیں گھر کے، تھوڑی سی ملاوٹ ہو گئی. کہا کون سی ملاوٹ؟ کہا خمیر بھر کا آٹا گھٹا تھا، وہ لڑکے کے گھر سے آیا ہوا ہے. خمیر جانتے ہیں نا بھیا؟ 20 کلو آٹا میں 1 پاؤ آٹا خمیر والا ڈال دو تو سمجھو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. کہا خمیر کا آٹا گھر سے آیا ہوا لڑکے کے، اور باقی گھر کا سارا انتظام. حضرت نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، وہ سرکاری ملازم ہے. حضرت فرماتے میرے نزدیک سرکاری ملازمت کراہیت رکھتی. حضرت کا تقوی یہ تھا، مسئلہ نہیں تھا، تقوی اتنا تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. چنانچہ حضرت نے روٹیاں نہیں کھائی. حضرت نے کہا لے جاؤ فقیروں میں غریبوں میں روٹیاں بانٹ دو، تقسیم کر دو، لیکن یہ بتا دینا کہ حضرت کے گھر کی روٹیاں ہیں، آٹا حضرت کے گھر کا، خمیر کا آٹا لڑکے کے گھر سے آیا ہوا جو حضرت کے تقوی کے خلاف ہے. 3 دنوں تک روٹیاں ادھر ادھر تک بانٹنے کے لیے لوگ گئے، اور کہا سارے فقیروں نے غریبوں نے روٹیاں لینے سے انکار کر دیا. چنانچہ وہ روٹیاں دریا میں ڈال دی گئیں. یہ تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی. حضرت نے سرکاری عہدہ قبول. اب کوئی پتہ کرتا ہے چاہے سودے والا ہو، کوئی دعوت کرتے بھائی صاحب جزاک اللہ السلام، گاڈے پڑے بکرا چاپے پڑے ہیں. نہیں، پہلے پتہ تو کرو. اسی کو علامہ اقبال نے کہا، حضرت شعر یاد آیا کہ اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو، جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو. ایک شعر اور یاد آ رہا ہے کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے. بھیا برا نہ مانو تو ایک بات اور کہتے ہیں، اور برا مانو تو کہبے نہ کریں. کمے لوگ بولے کہ ہو سکتا ہے کوئی لفڑے والی بات. آدمی جھوٹی گواہی دینے کے لیے چلا جایا کرتا، ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا آدمی جھوٹی گواہی کے لیے چلا جایا کرتا. میرے آقا نے فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا میرا صحیح امتی نہیں ہوگا، میرا امتی نہیں ہو سکتا. کون؟ جھوٹی گواہی دینے والا. بڑی آسانی سے کہ اپنا آدمی اپنا بھائی رشتہ دار اس کے وقت میں گواہی دے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کے صفین کے موقع پر تلوار گری تھے، پتہ ہے نا؟ اللہ کے حبیب نے فیصلہ سنا دیا کہ نہیں. جب قاضی نے فیصلہ سنایا، قاضی نے فیصلہ سنایا کہ نہیں اس منافق کی تلوار ہے، ان کی نہیں ہے. کہا صرف تمہاری پاس گواہی کا حسین گواہی، امام حسن حسین جو جنت کے سردار ہیں نوجوانوں کے اور نواسے ہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہا یہ گواہی میں کہا نہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں مانی جاتی. قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ نہیں مانا جائے گا. چنانچہ فیصلہ ہو گیا تلوار کس کی ہے؟ بیٹھو آرام سے. کہا یہ تلوار اس منافق کی ہے. اور حضرت علی جیسا شیر خدا میں کیا بتاؤں، تلوار ان کی تھی، صفین کے موقع پر گری تھی. قاضی نے کہا نہیں آپ سچے ہیں، سب کچھ ہے، آپ امام الانبیاء کے داماد ہیں، سب کچھ ہے، آپ حیدر کرار ہیں، اور جن کے بارے میں کرم اللہ تعالی وجہہ، جن کے چہرے کو اللہ نے مکرم بنایا. ایک شعر یاد آیا منقبت کا. یہ جب اس موقع پر گئے، کہاں بھیا
خیبر خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا ایک شخص خیبر کو فتح کر لے گا. آج کل آنکھ والی بیماری ہے نا، اس وقت بھی حضرت علی کی آنکھوں میں بیماری تھی. میرے آقا نے فرمایا علی تمہیں کیا ہو گیا؟ آواز دی. میرے آقا نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. کہا کیا ہوا؟ آنکھ ہے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے. آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ذرا تکلیف ہے. آقا نے فرمایا قریب آؤ علی. اللہ کے حبیب نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. حضرت علی فرماتے اس لعاب کے بعد اخیر تک میری آنکھوں میں بیماری ہی نہیں ہے. خیبر کے قریب آئے. وہ جب مارتے تھے نا تو بار بار حملہ کرتے تھے، اس لیے ان کو کرار کے معنی بار بار پیٹے لال کر دے. خیبر کی باری آئی کہ دروازے خیبر کو حیدر نے اکھاڑا تھا. دروازے خیبر کو حیدر نے اکھاڑا تھا. خیبر کے مکینوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ خیبر کے مکینوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تو وہ جو میں شعر کہنے جا رہا تھا کہ کیا کام ہے شمشیر کا اے حضرت کرار، کیا کام ہے شمشیر کا اے حضرت کرار. دشمن کے لیے آپ کی للکار بہت ہے، دشمن کے لیے آپ کی للکار بہت ہے. جن کو آقا نے فرمایا ان کا چہرہ مکرم بنایا ہے اللہ نے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہ بابا نہ، نہیں مانی جائے گی. فیصلہ ہو گیا. اور آج کل ایسے گواہی لوگ پھرتے رہتے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بس اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عرض کر رہا تھا پاک کھانے کی عادت بنائیے. کیا چیز ہے؟ پاک کھانے کی اور سچی گواہی دی ہے. بات لمبی ہو گئی. عرض کر رہا تھا خداوند قدوس نے فرمایا اللہ کی کرسی بہت بڑی. اللہ کی کرسی کتنی بڑی کرسی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض. کرسی کے نام سے ایک آیت ہے جس کا نام آیت الکرسی ہے. رات میں آدمی بستر پہ جائے ایک بار پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار لے، چہرے پر پھیر لے، ہاتھوں پر پھیر لے اور سینے پر پھیر لے، کوئی شے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی موذی ڈس نہیں سکتا، کوئی جنات سوار نہیں ہو سکتا، کوئی چیز اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتی. ایسی مضبوط سورہ ہے جس کا نام ہے آیت الکرسی. اللہ نے ارشاد فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی کی لمبائی چوڑائی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بڑھ کر کوئی کھلونا نہیں ہے. جیسے ہی اللہ کی کرسی آئے گی پورا کا پورا میدان بھر جائے گا. یہ دنیا بہت چھوٹی مٹھی میں آ جائے، آسمان بڑے بڑے، سورج تو بہت بڑا، ایک ہی ستارہ جس کا نام زہرہ ہے دنیا سے 14 گنا اکیلے ہی وہ بڑا ہے. دنیا تو بہت چھوٹی، لوگ بوکھلائے پڑے ہیں کہتے ہیں ہم ہیں. ذرا بابا کو جگہ لیجیے ذرا. ہاں ہم سے آپ کی مت ڈوڑا ادھر ہے. ایک شعر یاد آیا تھا، وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی. ہاں کہ دارا و سکندر سے ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ. تابعی انہیں کہتے جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہو، وہ تابعی ہو گئے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ تو پتہ ہے سینکڑوں کی گردنیں نپوا دیتا تھا. ایک دن ادھر سے حضرت حسن بصری گزرے، لوگوں نے کہا، حاکموں نے کہا سنو تمہارا کیا خیال ہے حجاج بن یوسف کے بارے کا بہت بڑا منحوس آدمی، محل تو اوروں زیادہ منحوس. کہا سن لو پہلے سوچ سمجھ کے بولنا. یہ جو سیڑھیاں ہیں زینے بنے ہیں اس میں جو لاشیں تڑپ رہے سب کے سر جدا ہیں، انہوں نے بادشاہ کی تعریف نہیں کی اس لیے ایسا ہوا ہے. کہا سنو بادشاہ بہت بڑا منحوس ہے، محل تو اوروں زیادہ منحوس.
ارے حجاج بن یوسف کے سامنے بولنے کی ہمت، اور پتہ ہے گردن مار دی جائے گی. ادھر حکم ہوا گردن ماری جائے تو محل میں زلزلہ آنے لگا، کپ کپی آنے لگی. بادشاہ نے کہا بالکل حرکت نہ کی جائے. جب صرف اتنا کہنے پر کپ کپی محل میں آئی ہے، زلزلہ جیسا لگنے لگا. اگر کوئی بات ہو گئی تب کیا ہوگا، محل ہی چلا جائے گا. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی آواز. ان سے آواز میں آواز ملانے والے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آواز میں آواز ملانے والے اور سچ بات کہنے والے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ، جو پوری زندگی سچ ہی بولے، حق بولے. خداوند قدوس ہم ایمان والوں کو ان بزرگوں کی اتباع میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا وجہ جھوٹ حرام ہے، تو کبھی ظالموں کے سامنے انہوں نے کچی بات نہیں کی، جھوٹی بات نہیں کی، ڈر والی بات نہیں کی کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. بھیا بات یاد ہے پیچھے والی؟ بھیا پیچھے تک ذرا سا، بہت تھوڑی دیر کی بات اور ہے بس. روزانہ تو سوتے ہی رہتے ہیں کم سے کم ایک رات ایسے صحیح. جنتی جنت میں جمع ہو جائیں گے، اللہ کی کرسی آتے ہی پورا کا پورا میدان بھر جائے گا. کن کے لیے بھیا؟ جو دنیا سے اللہ کو راضی کر کے جائے اور نظروں کی، ارے بولو بھیا، بڑا لفڑا ہے، نظر بچ نہیں پاتی، بڑا لفڑا ہو گیا ہے. جگہ جگہ لفڑا، جگہ جگہ عریانیت، بڑا مشکل کام ہے. اللہ اس کو آسان فرمائے. جنتی جمع ہو جائیں گے، بیچ میں اللہ کی کرسی لائی جائے گی. اللہ کی تجلیات کے 70,000 پردے پڑے ہوں گے. کتنے پردے بھیا؟ اللہ کی تجلیات کے 70,000 پردے پڑے ہوں گے. جب تمام جنتی جمع ہو جائیں گے اس کے بعد حکم ہو جائے گا، یہ جنت کا داروغہ رضوان، سب سے پہلے حکم ہوگا کہ اے داؤد تم اپنی مناجات سنا دو. داؤد علیہ السلام کی آواز بہت ہی زیادہ اچھی تھی، اتنی اچھی تھی، اتنی سریلی آواز تھی کہ چڑیا فضاؤں میں رک کر آواز پہ مست ہو جایا کرتی تھی. جنگل کے وحشی جانور جو پھاڑ کھاتے، شیر بھالو چیتا فلانا ڈھکانا سب، وہ بھی آواز اگر سن لیتے تو مست ہو جاتے، حرکت نہیں کرتے تھے. اور اگر سمندر کے کنارے ایسا ہوتا تو دریا کی مچھلیاں کنارے ہو کر کے آواز پہ مست ہو جایا کرتی تھی، متوجہ ہوتی تھی. اور جو لوگ آواز والے جیسے بانس نہیں ہوتا، کم سے کم 10 سال ایسے رکھ دیا جائے دھوپ میں، پھر جب پھاڑا جائے نا اس کی آواز آپ جانو کیسی ہوتی ہے، پھٹا بانس. جب عورتوں کی بھیڑ شادی بیاہ میں یا سفر میں جب لڑکے دیکھتے ہیں آج کل کے تو آواز بہت نکالتے ہیں، حالانکہ آواز پوری کھبہا ہے، اپنے آپ ایسے نکالتے ہیں. علامہ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی آواز بہت زیادہ خراب تھی. گلستہ اور بوستہ دو بڑی مشہور کتابیں فارسی کی علامہ شیخ سعدی کی. انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی کی آواز بہت خراب تھی تو وہ جنگل میں چلا گیا، گڈھے میں بیٹھا، وہاں کچھ گانے لگا. جنگل میں جا کے گڈھا ملا اس میں بیٹھ گیا، وہاں کچھ، علامہ شیخ سعدی کا قول ہے یہ. تو وہ بیچاری ایک عورت وہاں تک پہنچ گئی تو وہ آدمی خوش بہت ہو گیا. جیسے آج کل کے بیچارے بعض لڑکے جو باولے ہوتے ہیں نا تو خوش بہت ہو گئے. وہ تو کہا رہے تم کو آواز اتنی پسند آئی کہ جنگل تک یہاں تک سننے کے لیے چلی آئی. تو کہا بھیا خوش نہ ہو جاؤ، بلا وجہ ہمارا گدھا کھو گیا، گم ہو گیا، وہ بھی ایسے چلاتا تھا. اتنی مکروہ آواز تھی. خود قرآن نے کہا کہ آوازوں میں سب سے مکروہ آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز پہ سارے کے سارے مست ہو جایا کرتے. آواز آئے گی اے داؤد تم مناجات سنا دو. جب جنتی سنیں گے تو بہت زیادہ مست ہو جائیں گے، خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی. اس کے بعد ارشاد ہوگا اے میرے بندو اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی ایسی آواز سنی؟ جنتی کہیں گے پروردگار ہم نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی.
اس کے بعد حکم ہو جائے گا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے. کہا جائے گا اے میرے محبوب آپ سورہ رحمان سنا دو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کے محبوب علیہ السلام سورہ رحمان سنائیں گے، جنتی مست ہو جائیں گے. اللہ کے محبوب کی وہ آواز تھی. اللہ ہم تمام ایمان والوں کو ذرا میٹھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے. کب کب میٹھا بولیں بھیا؟ جب کبھی مجلس دیکھے وہ والی تب، اور باقی چاہے ایسا ہے. جب جائیں گے عورتوں کے مجمع میں جائیں گے، کہیں ادھر ادھر جائیں گے، بڑا میٹھا بولیں گے، ایسا بولیں گے لگ رہا ہے کہ آدھا کلو ابھی ابھی تازہ شہد کھا کے گھر سے گئے. بہت ہی میٹھے ہیں. اور جب ماں باپ سے بولیں گے لگ رہا کوئی کٹا جانور آ گیا. بہت تیز بولتے ہیں. نہیں، بہت کڑوی آواز میں ماں باپ سے بولتے ہیں. اللہ نے خود منع کیا ہے. اللہ نے منع کیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے آواز اونچی نہ کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کو اف بھی نہ کہو، جھڑکو نہ. یہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر. ان سے نرم آواز میں بات کرو. تو گھر میں جائیں گے تو بڑی تگڑی آواز وہ کہیں گے کہ ہم ڈرتے اڑتے نہ. بیوی جائیں گے تو لگ رہا ہے مرکہا بیل نکل پڑا کھیت سے. بہت اور جب ادھر جائیں گے تو لگ رہا ہے کہ یہ شہد کھا کے ہیں. پورے اخلاق کے ایجنٹ بنے ہوئے. لگ رہا ہے کہ بہت میٹھے آدمی، اتنے میٹھے کہ بالکل یہ پورے. اور ثواب کہاں بھی ہے یہ تو پتہ ہے. جب آدمی گھر میں جائے، بیوی سے ملاقات پر چہرے پر اس کے مسکراہٹ ہو، ایسے آدمی کو صدقے کا ثواب ملے گا. کہاں؟ اپنے گھر میں. ماں باپ کو محبت بھری نظروں سے ایک بار دیکھ لے، میرے آقا فرماتے مقبول حج کا ثواب مل جائے گا. ایک کو دیکھے یا دونوں کو دیکھیں، دونوں میں سے ایک ہی زندہ ہو دیکھ لے تو اس کو مقبول. مقبول کے معنی جو حج قبول کر لیا جائے، ایسے حج کا پورا ثواب مل جائے. تو وہاں کو چہرے میں لگ رہا ہے بالکل بھوتو ہی ثواب. ایٹھے آئے. ایک صاحب کہہ رہے تھے سنو بہت اچھا جب بولتے ہیں ماں باپ سے تو بیماری کا علاج ہو تو کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا پگلے ہو پورے؟ کہاں پیسہ لگتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ 20,000 ڈاکٹر بولا ہے کہ باپ کے علاج میں لگ جائے گا، جانچ پڑتال فلانا ٹھکانا سب 20,000 لگے گا تو اتنا گھٹے گا. تو میں نے کہا کس پاگل نے بتایا آپ کو گھٹے گا؟ میں نے کہا صدقے کی تعریف معلوم ہے آپ کو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود سے مال گھٹاتا ہے، صدقہ سے بڑھاتا ہے. ماں باپ کی بیماری میں خرچ کرنا بھی یہی ثواب رکھتا ہے. ایک خرچ کرو گے 10 کا اللہ دے گا، یہی دے دے گا. اللہ کوئی محتاج تھوڑے ہے. اللہ تو دینے پر قادر ہے. قدرت جتنا چاہے دے دے، اس پر کوئی قید و بند اور کوئی پابندی نہیں ہے. میں نے کہا اس کو یہ نہ سمجھنا ہمارا ضائع ہو رہا ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے جب باپ اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتا، بچیوں کی پرورش کیا کرتا، پڑھائی میں پیسہ لگایا کرتا، کوئی لالچ ماں باپ کو نہیں ہوتی. ارے ہوتی بھیا؟ بچوں کی پرورش میں چاہے جتنا لگ جائے، بیماری میں چاہے جتنا لگ جائے، بگھے تو بگھے، کھیتی بک جائے، ماں باپ کوئی پرواہ نہیں کرتے. ماں اپنی زیورات کو بیچ دیا کرتی، کوئی پرواہ نہیں کرتی. بچوں کے علاج میں، پریشانی میں چاہے جتنا لگ جائے. ارے بولو ہے کہ نہیں بھیا؟ اور یہی جب سیانے ہو گئے، کمانے لگے تو کہتے اتنا پیسہ ہمارا بیکار ہو جائے گا. 20,000 لگا تو سمجھو ادھر ادھر گر گیا، راستے میں گر گیا، مٹی میں چلا گیا. پگل ہے پورے؟ نہیں. ماں باپ نے تو لالچ نہیں کہ ہم کو کیا ملے گا، وہ تو صرف محبت میں خرچ کرتے رہے. جب آپ اس لائق ہو گئے تو پیسے جوڑنے لگے، یار اتنا بیکار ہو جائے گا. نہیں، بیکار نہیں ہوگا. ماں باپ کی بیماری میں خرچ کرنا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے. اللہ یہاں بھی بڑھائے گا اور وہاں نیکیوں سے مالا مال کر دے گا. بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے محبوب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی کہ سن سن کے صحابہ کی باتیں، سن سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے تھے. سن سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے تھے.
انصاف سے کہہ دو آقا کی، انصاف سے کہہ دو آقا کی، گفتار کا عالم کیا ہوگا، انصاف سے کہہ دو آقا کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی، بڑی کشش تھی، بڑی شیرینی تھی۔ طفیل اپنی قوم کے سردار کعبے کا طواف کرنے آئے تو کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا سنو، اپنے کانوں میں ڈٹھیاں کر لینا، یہاں محمد نام کے ہیں، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بات نہ سننا، چپکے سے طواف کر کے واپس کھو لینا۔ جو ان کی بات سنتا عاشقوں کی رویدہ ہو جایا کرتا۔ طفیل اپنے قوم کے سردار تھے، کانے نے بالکل چوکنے والے نے، انہوں نے کانوں میں ڈٹھیاں کر لی، طواف کرنے لگے۔ جب قریب گئے تو ڈٹھیوں کو ذرا ڈھیلی کر لی، اللہ کے محبوب کی آواز اندر داخل ہوئی، ڈٹھیوں کو نکال کے باہر پھینک دیا اور وہیں پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ شیرینی تھی، یہ مٹھاس تھی اللہ کے محبوب کی۔ ارے بولو بھیا تو طے کرو، ہم بھی ذرا سا ٹھیک ٹھاک بولیں گے۔ ارے بولیں گے انشاءاللہ۔ بیوی سے کیسے بات کی جائے؟ نرم بات ہو۔ ماں باپ سے احترام کے ساتھ نرم بات کی جائے، میٹھی بات کی جائے، یہ لوگ اس کے حقدار ہیں۔ اس پر ایک شعر یاد آ، درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، درود پاک پڑھیں، پھر سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وہ شعر ذہن سے نکلا، آگے سنیے گا کہ اللہ کے محبوب کو حکم ہو جائے گا اے میرے محبوبہ مناجات سنا دو۔ جب آپ مناجات سنائیں گے جنتی مست ہو جائیں گے، مستی کی کوئی حد نہ ہوگی، انتہا نہ ہوگی۔ اس کے بعد حکم پوچھا جائے گا اے میرے بندو اے جنتیوں، تم ذرا یہ بتا دو ایسی آواز کبھی سنی یا نہیں سنی؟ جنتی کہیں گے پروردگار ایسی آواز تم نے کبھی تصور میں بھی نہیں۔ حکم ہو جائے گا اے میرے محبوب آپ بھی خاموش ہو جائیے۔ اللہ کے محبوب خاموش ہو جائیں گے۔ اب حکم ہو جائے گا، جنت کا داروغہ رضوان اس سے کہا جائے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا اے جنت کا داروغہ رضوان تجلیات کے پردوں کو اب اٹھا دے۔ کتنے پردے اللہ کی تجلیات کے؟ 70,000 پردے اللہ کی تجلیات کے۔ حکم ہو جائے گا اے جنت کا داروغہ رضوان تجلیات کے پردوں کو اٹھا دے، ہمارے بندے ہمارا دیدار کریں۔ پردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کا دیدار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ خود ہی قرآن سنائے گا۔ کون سنائے گا بھائی؟ لوگوں کی آوازوں کا یہ عالم ہے، اور جو سب کو آوازیں عطا فرمانے والا اس نے تمام کچھ دیا ہے، اللہ کے خزانے سے۔ For that, you'll have to turn off aeroplane mode. جب دینے والے نے بانٹا تو اتنا بانٹ دیا کہ دنیا بھر کے لوگوں کی آوازیں ملا لی جائیں، ایک دوسرے سے آواز ملے گی نہیں۔ اتنی آوازوں کا جو خالق اور مالک ہے، خود اس کی آواز کیسی ہوگی؟ اب اللہ خود ہی قرآن سنائے گا، اپنا کلام سنائے گا، جنتی سنتے چلے جائیں گے، مست ہو جائیں گے۔ تجلیات کے 70,000 پردے اٹھے پڑے ہوں گے، اس میں سے ایک پردہ اللہ کی بڑائی کا باقی رہے گا، وہ ہوگا اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا پردہ۔ 70,000 میں سے ایک باقی رہے گا اور سارے اٹھ جائیں گے۔ ایک بات اور ذرا غور سے سنیے گا، جو آدمی ٹخنوں کو کپڑے سے ڈھک لے، چاہے پاجامے سے، لنگی سے، پینٹ سے، ٹخنوں کو جو ڈھکے رہے برابر، آقا فرماتے ہیں میدان قیامت میں اللہ ایسے آدمی کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ متکبر کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی اللہ کی چادر ہے، ٹخنوں کا ڈھکنے والا، بند کرنے والا متکبر ہے۔ ارے بولو بھائی، اللہ ہمیں ایسے سنگین جرم سے بچائے، ٹخنوں کو کبھی بند، اس کو کھلا رکھیں۔ اور اگر کوئی آدمی نماز میں ٹخنوں کو بند رکھے تو اس کی نماز کا ثواب گھٹ جائے گا، جس کو مکروہ بتائے گا۔ مکروہ کے معنی ناپسندیدہ عمل ہو، اس سے ثواب گھٹے، وہی چیز مکروہ کہی جاتی جو پسند نہ کی جاتی ہے۔ 70,000 پردوں میں سے ایک باقی رہے گا، سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ ایک بات ذرا مجھے یاد آئی،
کہ لوگ ایسا کرتے ہیں جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، 5 وقتہ نماز ہو، خصوصاً جمعے کی نماز ہو، تو جہاں فرض پڑھ لی ہے وہاں سے جگہ بدل لیتے ہیں۔ مستحب ہے یہ، کیا بھیا؟ مستحب ہے۔ اس پر حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حجت قائم کی ہے کہ جتنی جگہوں پر نمازیں پڑھی جائیں گی اتنی جگہیں اللہ کے یہاں حجت اور دلیل بنیں گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اندر کی خبروں کو بیان کریں گے۔ تو لوگ جتنی جگہوں پر نماز پڑھیں عادت بنا لے، اتنی جگہیں اللہ کے ہاں، تو اس پر انہوں نے حجت قائم کی ہے۔ تو لوگ کرتے یہ ہیں کہ جیسے فرض نماز ہو گئی وہ اس کے بعد جگہ بدلنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جب اس کی گنجائش تب ہے نا، مسجد بھری ہوئی ہے، جگہ بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھ چکے، کچھ کی رکعتیں باقی ہیں، وہ اپنی رکعتیں پوری کرتے ہیں، جگہ بدلنے میں دائیں بائیں ہونے لگے۔ آقا فرماتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کسی کو پتہ چل جائے کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال آدمی بیٹھا رہے گا اور نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ راؤنڈ ڈالتے ہیں، کہیں آپ شہر میں پڑھ کے دیکھیں، اتنا چلتے ہیں کہ آپ بچا ورنہ سر پہ چڑھ جائیں۔ ضرورت ہو تو جو مسجد کبیر کہلاتی، کون؟ بڑی مسجد، 40 ہاتھ لمبی، 40 ہاتھ